السلام علیکم تمام دوستوں کا میرے یوٹیوب چینل گڈ ہیبٹس میں ویلکم ہے۔ امید ہے تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا کرم بڑی عظیم نعمت ہے، جس کو بھی حاصل ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ترین بندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم کیسے پہچانا جا سکتا ہے اور کیسے پتہ چلے گا کہ ہم پہ اللہ تعالیٰ کا واقعی کرم ہے؟ دیکھیے، ویسے تو آپ نے مختلف جگہوں پہ مختلف باتیں اللہ تعالیٰ کے کرم کے بارے میں سنی ہوں گی، لیکن ایک بات، چھوٹی سی بات جسے میں محسوس کرتا ہوں کہ جس سے ہمیں واقعہ ہی پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی کھانا کھا رہے ہیں، وہ جیسا بھی کھانا ہے، تھوڑا کھانا ہے، اگر وہ کھانا کھاتے ہوئے آپ کو دلی سکون محسوس ہوتا ہے اور آپ اس میں کسی قسم کی آر محسوس نہیں کرتے ہیں اور آپ سکون کے ساتھ وہ کھانا کھا لیتے ہیں، تو پھر سمجھیے کہ آپ پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اور اگر آپ ایک لباس پہنتے ہو کہ جس لباس کو پہنتے ہوئے بھی آپ آر محسوس نہیں کرتے ہیں، تو اس لباس کو پہنتے ہوئے بھی اگر آپ کو دلی سکون محسوس ہوتا ہے، تو پھر بھی سمجھیے کہ آپ پہ واقعی ہی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا کیسے ہے اور اللہ کا کرم ہوتا کن لوگوں پہ ہے؟ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہو اس پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جس کو اللہ نے بڑی دولت دی ہو، بڑی مال و دولت کا مالک ہو، بینک بیلنس کا مالک ہو، بنگلے گاڑیاں اس کے پاس ہوں، بڑے نوکر چاکر اور اس کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم رہتا ہو، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے تو ہم جھوٹے ہیں۔ مال و دولت کی فراوانی یہ اللہ کے کرم کی نشانی نہیں ہے۔ بڑے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس بڑا مال و دولت ہے، نوکر چاکر ہے، بنگلے گاڑیاں ہیں، بڑے لوگ ان کے ارد گرد ہیں، لیکن جب ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں دیکھا جاتا ہے تو ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اور اگر آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے تو پھر چاہے جتنا مرضی آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہو، آپ پہ اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہے۔ اور اللہ کا کرم ہوتا کیسے ہے بندے پہ؟ اگر یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا کیسے مجھ پہ، تو پھر انسان کرم کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ دیکھیے، اللہ کا کرم ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو خود کرم والے ہوتے ہیں، یعنی جو دوسروں پہ کرم کرتے ہیں، جو دوسروں پہ رحم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ان لوگوں پہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں الگ لسٹ لگتی ہے۔ ایک لسٹ ان لوگوں کی بنتی ہے کہ جنہوں نے صرف فرائض ادا کیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی لسٹ بن گئی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک لسٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں الگ بھی لگتی ہے کہ جنہوں نے فرائض بھی ادا کیے تھے اور ساتھ انہوں نے نوافل بھی ادا کیے تھے، ان کی الگ طور پہ لسٹ بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان الگ لسٹ والوں کا مقام و مرتبہ بلند کر دیتے ہیں اور ان کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ ایک شخص صرف فرائض ادا کرتا ہے اور فرائض ادا کر کے چلا جاتا ہے، اس بات کی اتنی زیادہ قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ وہ اس پہ فرض تھا، اس نے وہ فرض ادا کیا اور وہ چلا گیا۔ لیکن ایک شخص سنتیں بھی ادا کرتا ہے، فرض بھی ادا کرتا ہے، ساتھ کتنے ہی نوافل بھی ادا کرتا ہے، اس انسان کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کی نظر میں کچھ الگ ہی ہوتی ہے۔ وہ اس پہ فرض نہیں تھے، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرائض کے ساتھ نوافل کو بھی شامل کر لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی الگ لسٹ بنا کے اسے اپنے قریب بندوں میں شامل کر لیا ہے۔ یہ تو تھا، یہ وہ بات تھی جس کا تعلق اللہ کے ساتھ تھا۔ لیکن کچھ ہمارے دنیاوی معاملات میں بھی ہیں کہ جن میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا کرم حاصل کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کا کلو 1000 گرام کا نہیں بلکہ آپ کا کلو 1200 گرام کا ہے تو آپ پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا۔ اگر آپ کا درجن 12 عدد کا نہیں بلکہ 13 یا 14 عدد کا ہے
تو پھر آپ پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اگر ایک دکاندار 100 روپے کے بدلے میں صرف 100 روپے کی چیز نہیں دیتا بلکہ 120 روپے کی چیز دیتا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ یہ تو ہمارے دلوں کی نیکی کا تعلق ہے نا، اللہ کے کرم کو حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں محبت، پیار اور شفقت کتنا ہے، اور جس قدر جس کے دل میں زیادہ لوگوں کی شفقت، محبت اور ادب ہوگا، اللہ تعالیٰ کا کرم بھی پھر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ کے دل میں لوگوں کی کتنی قدر ہے اسے آپ خود ہی پہچان سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی رکشے پہ سفر کیا ہے اور رکشے والے نے آپ سے 20 روپے مانگ لیے ہیں۔ ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم سے وہ اگر 20 روپے مانگتا ہے تو ہم لڑ کے جھگڑا کر کے اس کو 10 روپے دے کے آ جاتے ہیں۔ اس کا حق 20 روپے بنتا تھا لیکن ہم لڑ جھگڑ کے اس کو 10 روپے دے کے آ جاتے ہیں۔ کیا اس سے ہمیں اللہ کا کرم حاصل ہو جائے گا؟ اور آپ پہ کرم تب ہوگا جب آپ اس پہ کرم کریں گے کہ اس نے 20 مانگے تھے، آپ اس کو 30 روپے دو، آپ اس کو 40 روپے دو۔ وہ تو غریب انسان ہے، محنت مزدوری کرنے کے لیے نکلا تھا، لیکن آپ پہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، اس نے 20 روپے مانگے تھے، آپ 30-40 روپے دے کر آتے۔ اگر آپ 30-40 روپے دے کر آتے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کے اوپر اللہ کا کرم ہونے والا ہے اور آپ پہ اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ہونے والی ہیں۔ زندگی میں سکون ایسے تو نہیں مل جاتا کہ ہم لوگ صرف فرائض ہی ادا کرتے رہیں۔ فرائض کے ساتھ جب ہم نوافل بھی ادا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری ایک الگ ہی لسٹ بنتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہمارا ایک الگ ہی مقام بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کا کرم حاصل کرنے کے لیے ہمیں لوگوں پہ کرم کرنا ہوگا، پھر جا کے ہمیں اللہ تعالیٰ کا کرم حاصل ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔